أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت کے بارے میں سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا تذکرہ بھی، مذاکرہ بھی کریں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے تذکرے کرنے سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور جب جب ایمان کے اندر اضافہ ہوگا میرے دوستوں، اعمال کا کرنا آسان ہوگا. جب ایمان کے اندر بڑھوتری آتی ہے، ایمان کے اندر جب ترقی ہوتی ہے تو انسان اعمال کی طرف آتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب نیکی تم کو خوشی دے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کا پیمانہ بڑھ رہا ہے، اور گناہ جب تم کو تکلیف دینے لگے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کی رغبت، ایمان کی حقیقت دل کے اندر آ رہی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ ایمان کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت میں تھا کہ جب بھی صحابی آپس میں ملتے تو آپس میں کہتے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ہم ایمان کے تذکرے کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے دوستو ایمان کے تذکرے کرنے سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور جب ایمان کے تذکرے چھٹ جائے گی، ایمان کے بول بولنا چھٹ جائے گی، تو ایمان جو دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی آہستہ آہستہ زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. آج ایمان کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ختم ہو گیا ہے، زندگی کے اندر سے چین، سکون، راحت، ہر چیز نکلتی چلی گئی ہے، اور ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دنیا میں بسنے والے انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار اپنے دین یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے اندر رکھا ہے. اسی لیے ہمیں ایمان کے تذکرے سنتے رہنا چاہیے، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہنا چاہیے. اسی لیے اب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت کے بارے میں سنیں گے، اور انشاءاللہ ان سے اپنی زندگی کے اندر وہ باتوں کو لائیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت. حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں اور بہت ساری صفات کے مالک تھے. قرآن میں اللہ نے ان کی شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی، عظمت کی شہادت دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف کی ہے. انہیں یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی کی نسل میں سے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے اندر سب سے زیادہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے فرمایا کہ بہت سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آ رہے ہیں انہی کی نسل سے ہیں. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے. میرے دوستوں کتنے پیدا ہوئے؟ 3500 انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. معمولی بات نہیں ہے، اتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے آئے. جیسے روایت کے مطابق آتا ہے کہ کم و بیش اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء السلام بھیجا ہے، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ 3,500 نبی ان کی نسل میں سے ہیں۔ اور آگے پھر اور ایک خصوصیت بتائی گئی آپ کی، اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی جس جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر بھی کی ہے، کہ جیسے جیسے وقت آیا ہے مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، یعنی کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی عمر تھی اور آپ کی بیوی حاجرہ کی عمر تقریباً 99 سال تھی، فرشتوں نے آ کر خبر دی کہ اب اللہ تمہیں اولاد دے گا، تو وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میری عمر اتنی زیادہ ہے اور میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے جس کی 99 سال کی عمر ہے، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آپ نے یقین کیا کہ ہاں، جب اللہ جسے دینے چاہے، اللہ جس کو دینے پر آ جائے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی عمر کا محتاج نہیں، نہ وہ وقت کا محتاج ہے نہ عمر کا محتاج ہے۔ جب اللہ دینے پر آئے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ لینے پر آئے تو پھر کوئی اسے دے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے، بانجھ کر دیتے ہیں، کیونکہ اولاد کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر سے رجوع کرے، حکیم سے رجوع کرے، اطباء سے رجوع کرے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جو روحانی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان سے رجوع کرے، کوئی کم و بیشی ہو تو وہ اس کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کا اولاد نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم تم کو ایک اولاد نوازیں گے اور وہ نیک ہوں گے اور نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ ان کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی مگر پوری زندگی ملک و شام میں رہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ عراق کے اندر ہوئی، لیکن آپ نے پوری زندگی ملک و شام میں رہے، ملک و شام میں گزاری، اور 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ آپ نے 160 سال، یہ روایت میں آتا ہے 180 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ کی مزار مبارک اپنے والد محترم کے برابر میں مدینۃ الخلیل میں دفن ہوئے، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو جو دفنایا گیا، آپ کی قبر مبارک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل بازو میں حضرت مدینۃ الخلیل جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے، اس پر برکت نازل کرنا چاہتا ہے، اس پر دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی اولاد ہمیں بھی نیک بنائے اور ہماری اپنی اولادوں کو بھی نیک بنائے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اوصاف پیدا کرے، وہ صفت پیدا کرے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہو، دین کے داعی شیدائی ہو، علم سیکھنے والے بنے، عالم بنے، حافظ بنے، دنیا اعتبار سے ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ میرے دوستو اللہ ماننے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خود حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے نوازتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے نوازتا ہے، اور اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہماری موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمارا اپنا خاتمہ نصیب فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔